السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، 5-6 دنوں سے ایک ویڈیو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ایک عائشہ نام کی بہن تھی جس نے خودکشی سے پہلے اپنا ویڈیو بنایا اور اسے وائرل کر دیا۔ بہن عائشہ کی پوری کہانی سے تو آپ سبھی واقف ہی ہوں گے۔ میں چونکہ سفر میں تھا اس لیے اس وقت کوئی ویڈیو فوری طور پر جاری نہیں کر پایا، لیکن سفر کے بعد چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت آپ بھی کوئی ایسا ویڈیو بنائیں، لوگوں کو ایسا پیغام دیں کہ دوبارہ کوئی عائشہ خودکشی نہ کرے۔ ناظرین، جب ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ایسی شخصیت کا چہرہ دیکھا جو چند منٹ بعد موت کو گلے لگانے والی تھی، یقیناً عائشہ کا بظاہر خوبصورت نظر آنے والا چہرہ بہت ہیبت ناک لگا۔ مجھے اس چہرے پر نظر آنے والی ہنسی میں موت کی چنگھاڑ سنائی دے رہی تھی۔ بہرحال جب اس حادثے کو کئی دن گزر جاتے ہیں تو کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، آدھی ادھوری ہی صحیح لیکن کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ سچ کیا ہے وہ تو عائشہ کے اہل خانہ اور عارف کے گھر والے ہی جانیں گے، مگر عائشہ کے ہولناک خبر کے بعد ظاہر ہے کہ ایک طرف تو غم و غصہ ہوگا اور دوسری طرف انتقام کی خواہش ہوگی۔ دونوں ہی طرف الزامات و جوابی الزامات کا دور چل رہا ہوگا، لیکن عائشہ کی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کو عارف سے شادی کے پہلے سے ہی محبت تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ عائشہ نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی تھی یا عائشہ کے ماں باپ عائشہ کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو کر اس سے شادی کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت کا شکار جو جوڑے پہلے شادی کر لیتے ہیں بعد میں اپنے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اکثر مان جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی مانتے۔ عائشہ کے معاملے میں کیا ہوا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ویڈیو اور آڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ عارف کے گھر والے عائشہ کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس کو پریشان کرتے اور کچھ مطالبات بھی کرتے تھے۔ ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کو اب بھی عارف سے محبت تھی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکے خود کفیل نہیں ہوتے بلکہ گھر والوں پر منحصر ہوتے ہیں، وہ عموماً خواہش کے باوجود بھی بیوی کی حمایت نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں عارف خود کفیل ہے یا نہیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کے والد نے عارف کے گھر والوں کے اوپر مقدمہ درج کر رکھا تھا۔ اب عائشہ کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک طرف ماں باپ کی پریشانی دیکھتی ہے جو اس کے سسرال والوں کے مطالبات سے پریشان تھے، اور اگر عائشہ کو سسرال میں ٹارچر کیا جا رہا تھا تو ایک طرف مطالبات کے اخراجات اور ماں باپ کی بھاگ دوڑ، اور اگر عائشہ کی کوئی چھوٹی بہنیں ہوں گی تو ان بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سب سے زیادہ والدین پریشان ہوں گے، اور دوسری طرف اب بھی عائشہ کے دل میں عارف کی محبت تھی۔ اسی لیے عائشہ چاہتی تھی کہ عارف اور اس کے گھر والے پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوں، اور اسی لیے وہ اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ آپ مقدمہ واپس لے لیجئے۔ حالانکہ ساتھ وائرل ہونے والی ویڈیو میں اس کے والد اللہ، رسول اور اماں جان عائشہ کا واسطہ دے رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹا واپس آ جا، میں خود تیرے سسرال والوں سے جا کر کے بات کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر عائشہ ماننے کو تیار نہیں تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، یا وہ اپنے سسرال والوں کے مزاج سے واقف تھی، یا وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد مقدمہ واپس نہیں لینے والے۔ اس کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہے،
اب تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد غور کرنا چاہیے کہ غلطی کہاں کہاں ہوئی تھی۔ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، والدین کو ان پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیشہ ان پر نظر ہونی چاہیے۔ وہ اسکول وغیرہ میں باہر ان کے دوست یار کیسے ہیں، کیسے دوستوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ باہر کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کا اعتماد حاصل کرے۔ سرپرست و مربی کے ساتھ ساتھ والدین کو بچوں کا دوست، گائیڈنس اور مشیر کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ والدین کو ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اپنے دل کی باتیں آپ سے کہہ سکیں۔ بہرحال عائشہ کی خودکشی کے بعد بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہائے ہائے عائشہ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، ایسی زیادتی ہوئی، اس کے اوپر اس کے سسرال والوں نے، اس کے شوہر نے کیا کیا ظلم کیے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا، اس ظالم سماج میں جینے سے بہتر تو مر جانا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اب عائشہ کی طرح ہی خودکشی کریں گے۔ میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، جب ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام گائیڈ کرنے کے لیے کافی ہے۔ عقل پرستوں کا کام ہے کہ وہ عقل سے فیصلہ کریں۔ ہائے ہائے عائشہ کے ساتھ یہ ہو گیا، ایکچولی اس کے ساتھ ایسا تھا ویسا تھا، اور بیچاری کے ساتھ یہ ظالم معاشرہ یوں کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، جو چاہے کہے۔ ہمیں قرآن و سنت سے جو ہدایات ملتی ہے، ہمیں خودکشی کرنے والوں پر ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحم دل اس پوری کائنات میں ہمارے عقیدے کے مطابق جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اللہ رب العزت برزخ میں اسے قیامت تک ہلاک کرتے رہیں گے، زندگی دیں گے، پھر کہیں گے کہ پھر تو ہلاک ہو۔ جس طریقے سے دنیا میں تم نے خودکشی کی تھی، عالم برزخ میں اس سے کہا جائے گا کہ تو خودکشی کر۔ اگر کوئی شخص پہاڑوں سے کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو اللہ رب العزت عالم برزخ میں اس کے لیے پہاڑ قائم کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ تو اس پہاڑ سے کود کر کے ہلاک ہو، پھر زندہ کریں گے، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اس پہاڑ سے کود کر ہلاک ہو۔ اگر کوئی شخص زہر پی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو عالم برزخ میں اسے زہر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جس طریقے سے تم نے دنیا میں زہر پی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، قیامت تک اب اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہلاک کرتے رہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ خودکشی کسی بھی مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، اللہ نہ کرے اگر تمہیں کوئی ایسا سسرال مل گیا ہے کہ جہاں تمہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، تمہیں پریشان کیا جاتا ہے، تم سے دہیج کے مطالبات کیے جاتے ہیں، تو تمہارے پاس کئی راستے ہیں۔ تم وہاں سے بھاگ جاؤ، تم اپنے گھر آ جاؤ، یا کسی اچھے عالم دین کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں راستہ بتلائیں گے۔ تم حکومت کے پاس چلے جاؤ، پولیس والوں کے پاس چلے جاؤ، یا ملک چھوڑ دو۔ اتنی پریشانی ہے، اتنے ٹینشن میں اور ڈپریشن میں آ گئے ہو کہ تمہارا جینا محال ہے، تو شہر چھوڑ دو، ملک چھوڑ دو، لیکن زندگی سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ عائشہ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، عائشہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ عائشہ نے اچھا کیا، اس نے بالکل غلط کیا۔ ارے اس کے ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ عائشہ نے اپنے بارے میں تو سوچا، لیکن اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا کہ ان بوڑھے ماں باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔
ان کے منع کرنے کے باوجود عائشہ خودکشی کر لیتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہی بات اگر عائشہ کے ماں باپ کہیں، والدین کہیں کہ اصل میں کیا ہے کہ ہماری بیٹی، جوان بیٹی خودکشی کر لیتی ہے، اس لیے اب ہم سے رہا نہیں جاتا، اب ہم بھی خودکشی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہرحال عائشہ کے ساتھ جو بھی پریشانی تھی، مصیبتیں تھی، لیکن عائشہ نے خودکشی کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو عذاب میں ڈال دیا، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن پھر بھی عائشہ ہماری مسلم بہن تھی، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔